بڑ پاک محمد عربی دی بڑ پاک محمد عربی دی او ذات کمال دی کیا بات ہے بڑ پاک محمد عربی دی او ذات کمال دی کیا بات ہے ایک دے گلے باندھے ہن اودے حسن جمال دی کیا بات ہے جڑا سیدی پاک ولادت تھی جڑا سیدی پاک ولادت تھی او دی ماں سال دی کیا بات ہے کہندی مثل مجاہد کوئی کہہ نہیں کہندی مثل جہان تے کوئی کہہ نہیں او سیلج پال دی کیا بات ہے کہ تیری شان کریمی سے جب نظر جاتی ہے تیری شان کریمی سے جب نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب دیا جاتا ہے مجھے اے دینے والے اور بے طلب دیا جاتا ہے مجھے اے دینے والے ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی بھر جاتی ہے ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی بھر جاتی ہے نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے سبحان اللہ محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے ان کے روزے سے امتی کی صدا آتی ہے کاش کہ ہم بھی بیٹھے مدینے کی گلیوں میں جہاں جنت کی ہواؤں سے ہوا آتی ہے جہاں جنت کی ہواؤں سے ہوا آتی ہے میں نے الفاظ کے ساتھ دعوت خطاب لاجواب پیش کرنے جا رہا ہوں دعوت سخن اکبر احترام پیش کرنے جا رہا ہوں معروف عالم دین خطیب اہل سنت مبلغ اسلام عالم نبی شیری زبان مقرر شعلہ بیان میرے مسلک کی عظیم پہچان وہ عظیم شخصیت جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین و دین کے راستے پر وقف کر دی حضرت علامہ مولانا پیر محمد تسلیم شاہد قادری صاحب نعرے کی دھون میں استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری استاد جی تو سوے جنے جڑا ہتے بھی نہ بولے شیر تے بھی اس کو تو وکھ روانا کہ شوم بندہ تے شوم ہوندا ہے شوم بندہ تے شوم ہوندا ہے معصوم بندہ معصوم ہوندا ہے شوم بندہ تے شوم ہوندا ہے معصوم بندہ معصوم ہوندا ہے علی دے منکر تے سنگ نہیں ہوندے او عادتاں تے معلوم ہوندا ہے علی دے منکر تے سنگ نہیں ہوندے او عادتاں تے معلوم ہوندا ہے نعرہ حیدری میں سب سے بڑے سچے بھی ہیں اور کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ بے شک بے شک کون کہتا ہے کہ ہم سچ بولیں گے تو عزت نہیں ملے گی؟ یہ چھلا ہے جس نے اپنا من گھڑت قول نکالا ہے۔ تو سچ بول، اللہ کی عزت کی قسم تیرے معاملات حیات کے اندر اگر کوئی کمی کجی ہے تو تیرے سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے راستوں کو آسان فرما دے گا۔ حضور غوث الورا فرماتے میری اماں نے کہا تھا بیٹا نہ قرآن چھوڑنا اور نہ سچ کا دامن چھوڑنا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا، آپ نے پرائمری کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ حضور غوث پاک فرماتے میں نے تو اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولا تھا جب میری ماں نے میرے کپڑوں میں 40 دینار سی دیے تھے اور چوروں نے پوچھا تھا تیرے پاس کچھ ہے تو میں نے کہا تھا ہاں کتنا ہے 40 دینار پکڑ کے لے گئے اور اپنے جو ان کا سردار تھا اسے کہا کہ یہ عجیب سا بچہ ہے اگر جھوٹ بول دیتا تو ہم نے کون سا اسے پکڑنا تھا اس کے اندر سلے ہوئے تھے کپڑوں کے اندر تو کہا بتا تو نے سچ کیوں بولا کہا اماں سے وعدہ کر کیا بات ہے حضور اماں سے وعدہ کر کے آیا وہ چور اس کی چیخ نکل گئی اس نے کہا تو اماں سے کیا ہوا وعدہ بچپن میں نبھا رہا ہے اور کیسے بدبخت ہم لوگ ہیں کہ ہم اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے نبھا رہے ہیں ہم نے ان وعدوں کو بھلا دیا انہوں نے توبہ کی اور صاحب بہجت الاسرار نے لکھا ہے انہوں نے ایسی توبہ کی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی چور تھے جنہوں نے توبہ کی تھی حضور غوث پاک کے ہاتھ کے اوپر اللہ نے سب کو ولایت کا مقام بخشا سبحان اللہ فرمایا ایک تو سچ کو نہ چھوڑنا اور دوسرا کبھی قرآن نہ چھوڑنا پھر سیدی غوث الورا نے کیسا قرآن پڑھا آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں 15 سال ایسے آئے توجہ چاہوں گا سبحان اللہ تو سر میں درد ہو جائے تو نمازیں چھوٹ جاتی ہمارے معاملات حیات میں تھوڑی سی کمی کری موسم کا تغیر موسم بدل گیا بارش شروع ہو گئی ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں فرائض ختم ہو جائے فرائض رہ جاتے ہیں احساس نہیں ہوتا سنیے 15 سال ان میں موسم گرما بھی ہے موسم سرما بھی ہے طوفان بھی ہے بارشیں بھی ہیں لیکن حضور غوث الورا فرماتے ہیں 15 سال میری یہ روٹین تھی عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتا تھا ادھر قرآن کھولتا تھا ادھر فجر کا مؤذن اذان دیتا تو میں والناس پڑھ کے قرآن کو ختم کرتا 15 سال یہ وظیفہ رہا آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا جب قرآن کو چھوڑا ہے تو پھر مصیبتوں نے ہمارے دامن پکڑ لیے آج یہ کیفیتیں ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے ذکر کو ترک کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر جامع حیات تنگ کیا جا رہا ہے آباب ذی وقار تیسری توجہ نا سارے سبحان اللہ
زیادہ نہیں. آپ اپنی زندگی میں داخل کر لیں کہ ہم نے دن میں 10 آیتیں پڑھیں. سبحان اللہ. جی جی. آپ زیادہ نہ پڑھیں. اور پھر مفسرین نے لکھا ہے اگر آپ جو ہے نا ایک طرف 10 سپارے پڑھتے ہیں، دوسری طرف ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو 10 سپاروں سے زیادہ اس ایک آیت کا تمہیں بے ثواب. شک. سبحان قرآن اللہ. اترا تھا ہمیں زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے قرآن اترا تھا. حضرت اقبال نے فرمایا تھا افسوس جس قوم کے لیے قرآن اترا تھا ان کے معاملات حیات کو بدلنے کے لیے اس قرآن سے بھی انہوں نے صرف مرنا ہی سیکھا. ہائے ہائے. بابے کی روح اٹک جائے تو کہتے ہیں جلدی جلدی حافظوں کو بلاؤ. میں چونکہ مدرسہ چلانے والا بندہ ہوں، 150 بچہ میرے پاس، تو کئی بار فوراً لوگ آتے ہیں بابا جی کی طبیعت بڑی ناساز ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بچے تو ہم بھیج رہے ہیں لیکن بابے کا اتنا حق بھی نہیں تو بیٹھ کے ادھر سورت اتنا حق بھی نہیں ہے کہ تو اس کے آخری وقت میں وضو کر کے صرف جو ہے نا سورہ ملک پڑھ دے. اتنا بھی حق نہیں ہوتا. وہ اپنے کام میں مصروف اور حافظوں کو کہا جاتا ہے تم بھی پڑھنا شروع کر دو. آباب ذی وقار حضرت اقبال نے فرمایا افسوس قرآن تو اترا تھا تیری زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، قرآن تو اترا تھا تمہیں سکھ دینے کے لیے، قرآن تو اترا تھا تمہاری زندگی کو زندہ جاوید کرنے کے لیے، لیکن تو نے اسے مرنا سیکھا. اس قرآن نے تمہیں زندگی دینا تھا. صدیاں بیت گئیں، آج بھی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے نام باقی ہیں، ان کے کام باقی ہیں، ان کے کلام باقی ہیں، ان کے کلام کا سوز و گداز باقی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے دل سے اپنا تعلق رب رحمان سے بھی جوڑا تھا اور رب کے قرآن سے بھی جوڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی زندگی میں 10 آیتوں کو داخل کر لیں کہ صبح اٹھ کر 10 آیتیں پڑھنی ہیں. ان کا ترجمہ اگر اپنا نہیں آتا تو کسی سے آپ جو ہے نا سن بھی سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں آتا اتنا کر لیا کریں. جو بزرگ ہیں جنہوں نے ناظرہ نہیں پڑھا ہوا میں ان سے 10 سبق عرض کروں گا. پڑھ سکتے ہو تو اب بھی پڑھ سکتے ہو. بے شک. بے شک. عمر کی کوئی حد نہیں. نبی کے دربار قدس میں بزرگ صحابہ کرام جب انہوں نے اپنی آخری عمر میں اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس عمر میں بھی اسلام سیکھا. بے شک. بے شک. تو یہاں مجھے کئی بار ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ میں نے پڑھنا ہے لیکن اکیلے پڑھو. میں نے کہا کیوں؟ کہا شرم آتی. میں نے کہا شرم قرآن سے نہیں آنی چاہیے، شرم تو جھوٹ سے آنی چاہیے، شرم چغلی سے آنی چاہیے، شرم تو چوری کرنے سے آنی چاہیے، شرم تو اپنے ماں باپ کو ان کے دل دکھانے سے آنی چاہیے. ہمیں جب بھی شرم آتی ہے تو قرآن پڑھنے سے آتی ہے. کبھی کسی کو کہا جائے کہ حضرت اذان تو دے دے، وہ کہے گا نہیں جی حافظ اور انا کو سان تو شرم آتی ہے. ارے اذان سے شرم نہیں، شرم تو ہمیں بد کرداریوں سے آنی چاہیے. آباب ذی وقار تیسری تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اللہ کا قرآن. یعنی جس نے اللہ کا قرآن چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جامع حیات تنگ کر دے گا. اور چوتھی اور آخری تفسیر عرض کر دوں. سبحان اللہ. اور طیب کلام ہمیں کس ذات مقدس کا پتہ دے رہا ہے. میرے رب کا کلام ہے پاکیزہ ترین طیب ترین کلام. فرماتا ہے کہ لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو آؤ محبوب کی چوکھٹ کو چومنا تمہارا کام ہے. رب ہو کے تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئیے آقا سے اپنا تعلق جوڑیں. حضور سے تعلق کی بڑی جہت ہے. صرف 2 جہتیں عرض کر دوں کہ پہلی جہت یہ ہے حضور کی ذات، حضور کی محبت کو اپنے سینوں میں بسایا جائے، اور دوسری جہت یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کیا جائے. دل میں حضور اور اپنے وجود کے اوپر طریقہ رسول. دل میں حضور کی محبت کا چراغ ہو اور اپنی وجود کے اوپر آقا کریم علیہ السلام کی اسوہ مقدسہ کی جھلک ہو. ہماری کلخانیوں کا چونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے، میں تو کئی بار کہتا ہوں ابھی تو میری گفتگو شروع ہو رہی تھی لیکن تمہاروں پتا تو سی آدھا گھنٹہ آخری تے آنا. میں بھی ایک بندے کو کہہ رہا تھا اب ٹرینڈ ہم بدلتے ہیں، ہم ختم کا جو آخری وقت ہے نا وہ اعلان نہیں کروائیں گے. ہم اعلان کروائیں گے کہ 10 بجے خطاب شروع ہوگا. توجہ ہے سارے اب آپ. پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو ذوق کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اسے پھر ہم 11 کریں گے یا 12 کریں گے وہ پھر ان کی مرضی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا قبول